اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ عزیزان گرامی قدر، میرا آج کا موضوع تاریخ جنت البقیع ہے۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ جنت البقیع کی تاریخ اور انہدام جنت البقیع اور جنت البقیع کی فضیلت، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں جنت البقیع کی فضیلت کو بیان کرنا چاہوں گا، جس کے بارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ جنت البقیع کے قبرستان سے محشور کیے جائیں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 لوگ جو محشور کیے جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستور سے ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات رات کے وقت تنہائی میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ اہلیان جنت البقیع کے لیے دعا کرتے اور توبہ کرتے، مغفرت کی دعا کرتے۔ اور اسی طرح اس قبرستان کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ مدینہ کی تاریخ کا پہلا قبرستان ہے، اور اسی کے ساتھ مدینہ کی سرزمین میں سے بعد از مدفن پیغمبر اکرم یہ افضل ترین مقام ہے۔ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں جو مدفن ہیں، جو مدفون ہیں ہستیاں، ان میں سب سے پہلے میں جس ہستی کو ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام سید سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں مدفون ہیں۔ اسی طرح ان آئمہ کے ساتھ ساتھ ازواج پیغمبر اور اصحاب پیغمبر اور انصار اور مہاجرین اس میں مدفون ہیں۔ سب سے پہلے اس قبرستان میں جو دفن ہوئے مہاجرین میں سے وہ تھے عثمان بن مظعون، اور انصار میں سے سب سے پہلے جو اس قبرستان میں دفن ہوئے وہ تھے جن کا نام تاریخ میں جو ذکر ہوا ہے اسد بن زرارہ۔ یہ سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے جو اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور اسی طرح ملتا ہے کہ اس قبرستان میں بعض گھر جو موجود تھے جن کو بعد ازاں تدفین کے لیے مقامات قبر کے لیے خاص کر دیا گیا۔ ان میں سب سے مشہور جو گھر تھا وہ جناب عقیل بن ابی طالب کا گھر تھا۔ اور اسی گھر کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام اسی گھر میں مدفون ہیں۔ یہ گھر بعد میں ملتا ہے کہ یہ مشہد میں یعنی روضے کی شکل میں بنا دیا گیا، یعنی مشہد اہل بیت میں اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور ہر عام و خاص یہاں پہ زیارت کے لیے تشریف لاتا۔ اور اسی طرح ملتا ہے کہ بیت الاحزان جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خاصتاً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تعمیر کیا تاکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے فراق میں عزاداری کر سکیں، وہ بھی جنت البقیع میں ہی تھا۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ، اس نے کیا کیا کہ حضرت عثمان کی قبر کو اس میں شامل کروایا کہ اس کو بھی جنت البقیع میں شامل کر دیا جائے۔ وہ معاویہ کے حکم پہ کیا گیا، اور اسی طرح معاویہ نے کیا کیا، حکم دیا کہ جو شہدائے احد ہیں، خاصتاً حضرت حمزہ کی قبر کے قریب سے نہر کو کھدوایا جائے، تاکہ اس کی وجہ کیا تھی، معاویہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے آباء و اجداد کی جو کارستانیاں ہیں
وہ لوگوں سے اوجل ہو جائیں۔ اور اسی طرح مروان بن الحکم نے حکم دیا کہ وہ پتھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی قبر پہ رکھا تھا، اس نے حکم دیا کہ وہ عثمان بن عفان کی قبر پہ رکھ دیا جائے، جس کے بارے میں بعد میں احتجاجات ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے احتجاج کیا، اس کی بدولت اس کو واپس منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پہ میں اس کی تعمیر کی جو تاریخ ہے اس کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ کن کن ادوار میں جنت البقیع کی تعمیر ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ بنو عباسیہ کی حکومت میں، ان کے خلیفہ مسترشد باللہ نے 519 ہجری میں جنت البقیع کی تعمیر کا کام کروایا، اور اس کے بعد دوسرے بھی مستنصر باللہ عباسی حکومت کے دور میں تقریباً 6 ہجری کے اوائل میں دوسری مرتبہ جنت البقیع کی تعمیر کا کام کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جو کہ ترمیم کا کام کیا گیا، تعمیر کا کام کیا گیا، وہ محمد علی پاشا مصری کے ہاتھوں یہ تعمیر ہوئی۔ انہوں نے قوم سے ایک معمار کو بلوایا، اس کو بلا کر جنت البقیع کی ترمیم کا کام ان کے ذمے لگایا۔ اور اسی طرح ملتا ہے کہ سلجوکیوں کے دور میں بھی ایک سلجوکی بادشاہ نے بھی جنت البقیع کی تعمیر اور ترمیم کا کام کروایا تھا۔ اسی طرح تاریخ میں یہ تو موجود ہے، تاریخ میں اسی طرح کئی مرتبہ جو کہ تاریخ میں موجود نہیں ہے، کتب میں موجود نہیں ہے، اس سے کئی مرتبہ اور بھی جنت البقیع کی تعمیر کا کام کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ میں انہدام جنت البقیع کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ انہدام جنت البقیع کی بنیاد جو ہے یہ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی وہابی کی طرف سے رکھی گئی۔ عزیزان، 12ویں اور 13ویں صدی کے وسط میں کئی ایک فتاوی جاری کیے گئے، اور اسی طرح کئی ایک مرتبہ جنت البقیع کو منہدم کرنے کی، مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں یہ کامیاب نہ ہو چکے بلکہ ناکام رہے، اور یہاں تک کہ کئی مرتبہ فتاوی جات بھی جاری کیے گئے جنت البقیع کے مسمار کرنے کے لیے، انہدام کے لیے۔ بالآخر 8 شوال کو جو کہ 1344 ہجری کو ایک مفتی جو کہ مکہ سے مدینہ کا سفر کرتا ہے، جس کا نام عبداللہ بن سلیمان تھا، اس نے مدینہ میں جا کر جنت البقیع کے انہدام کے لیے زمینہ سازی کی، اور اس کے حکم کے مطابق، اس کے فتویٰ کے مطابق 8 شوال 1344 ہجری کو جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا، جو کہ مسلمانوں تک خبر پہنچی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا، اور جو کہ آج تک پوری دنیا میں 8 شوال کے دن کو یوم انہدام جنت البقیع کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ بعد میں بھی منایا جاتا رہے گا، اور ہم بھی اس میں احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اور باقی آنے والے ادوار میں بھی اس کے اوپر احتجاجات ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ الی ظہور صاحب العصر والزمان تک یہ احتجاجات ہوتے رہیں گے۔ اس یوم کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے منایا جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ دعا ہے اللہ رب العزت صاحب العصر والزمان کا ظہور فرمائے۔